علماء سے کہا، وہ جو ملا بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ وقت نے، کہ جواب دو. انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب سوال ہے، اب ہمیں 24 گھنٹے کی تو مہلت دے کہ ہم کچھ سوچ کے آئیں. کہا جاؤ، 24 گھنٹے کی مہلت دی. جانتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد جواب کیا لائے؟ کہنے لگے کہ یہ عیسائی مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے. یہ فیصلہ ہی ہو گیا، فیصلہ ہی کر دیا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عیسائی عالم اور کہنے لگا کہ بھائی قتل کر دو، مار دو، جان سے مار دو، مجھے فکر نہیں ہے، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ تمہارا قرآن اللہ کا نہیں ہے. پورا دربار گھبرا گیا. کسی نے خلیفہ کے کان میں کہا کہ ابھی محمد کی اولاد میں ایک وارث موجود ہے. نسل رسول میں ابھی رسول کا وارث موجود ہے، بلاؤ اسے. کہا بلاؤ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب تمہیں اندازہ ہے کہ وہ عیسائی عالم کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، لیکن پوری ٹیم کو ہرا چکا ہے. آئے امام، پہچانتا نہیں تھا، آئے، آ کے بیٹھے. خلیفہ نے کہا پوچھ. اس نے مسکرا کے کہا کہ پوچھوں؟ کہا سل اما بدلک، پوچھ جو پوچھنا چاہے. یعنی یہ جعفر صادق نہیں بول رہے تھے، علی کے خون کا قطرہ بول رہا تھا سلونی. دیکھ رہے ہو نا، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. تو یہ علی کا وارث بول رہا تھا، محمد رسول اللہ کا وارث بول رہا تھا. کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے. اس نے آیت پڑھی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں. نہیں جانتا یہ ہے کون، اسے نہیں معلوم. کہا آپ کو اس آیت پہ یقین ہے؟ کہا ایمان ہے، ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا دودھ ہی پڑھوں؟ کہا پڑھ. اس نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب محکمت آیات، پوری کتاب محکم ہے. کہا آپ کو ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے. آگے بول. اس نے کہا تیسری آیت پڑھوں؟ کہا پڑھ. اس نے تیسری آیت پڑھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، یہ پوری کتاب متشابہ. کہا ایمان ہے؟ کہا ہے. کہا ان میں تضاد نہیں؟ کہا نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. اب دیکھنا، اب خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قیامت تک اس سوال کا جواب ہو نہیں سکتا تھا اگر جعفر صادق نہ دیتے. کہنے لگے تضاد نہیں ہے، یہ انسانوں کے 3 قسمیں ہیں. جو کتاب کا منکر ہے اس کے لیے پوری متشابہ، جو کتاب کا منکر ہے اس کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے. جو کتاب کا مومن ہے اس کے لیے کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، اور جو وارث کتاب ہے اس کے لیے پوری محکم ہے. تم نے جو کتاب کا منکر ہے پوری کتاب متشابہ ہے اس کے لیے. جو کتاب کے مومنین ہیں کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، اور جو کتاب کا وارث ہے اس کے لیے پوری کتاب محکم ہے. تو جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ جھنجھلا کے کہنے لگا کہ پھر قیامت تک ہدایت کرنے والی کتاب میں متشابہ آیتوں کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو اچھا ہے. جھنجھلا گیا. جب دیکھا اس نے کہ اس کا داؤں نہیں چلا، جھنجھلا گیا. کہا اس ہدایت کی کتاب میں متشابہ آیتوں کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسکرائے میرے مولا اور کہنے لگے قیامت تک اللہ نے اپنی کتاب میں متشابہ آیتیں اس لیے رکھی کہ ایک وارث
کتاب کا قیامت تک انتظار ہوتا رہے. متشابہ آیتیں اس لیے رکھیں کہ قیامت تک ایک وارث کتاب کی ضرورت دنیا محسوس کرتی رہے. اچھا اب وہ تو لاجواب ہو گیا نا, اب کیا بولے؟ لیکن خدا کی قسم ایسا بولا ہے کہ تم بھی نہیں بول سکتے. وہ عیسائی عالم اب اس کے بعد جو بولا ہے نا, ہم قربان ہو جائیں اس کے جملے پر, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک وصی رسول اللہ حقا. اب فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گی, لیکن ایک جملہ کہنے کی تو اجازت دے دو. ملا بیٹھے ہیں, خلیفہ وقت بیٹھا ہے, خلیفۃ المسلمین, ٹھیک ہے نا, اور علماء کرام, مستند علماء کرام, اس نے کلمہ پڑھ دیا نا, مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ دیا, کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک وصی رسول اللہ حقا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں حتمی طور پر. کوئی ملا نہیں بولا کہ کلمے کا تیسرا جز بدعت ہے.